الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى: ومن يرد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن يرد حرث الدنيا نزد له فيه، او كما جاء في القرآن الكريم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، کل کی مجلس میں ہم نے بہت ساری اہم باتیں ہم نے دیکھی. کل کی مجلس میں ہم نے الاربعون النوویہ یہ کیا ہے اور اس کے تعلق سے تاریخی پس منظر کیا ہے اور اسے کن لوگوں نے لکھا اور کیسے یہ چیز شروع ہوئی اور اس تعلق سے بعد کے علماء نے کیسی کیسی اضافتیں کی ہم نے کل کی مجلس میں دیکھی. اور اس کے بعد کل کی مجلس میں ہم نے مؤلف کے تعلق سے بھی چند اہم باتیں ہم نے دیکھی. کل کی مجلس کے اختتام پر بعض حضرات نے یہ بھی پوچھا کہ اس مؤلف کا عقیدہ کیا ہے، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کس منہج کے تھے. تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کے بعد ہم مقدمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. عزیز دوستو، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر ان کے علاوہ دوسرے اہل علم علماء رحمۃ اللہ علیہم جنہوں نے اس دین کی خدمت کی، اس دین کے لیے سب کچھ تش دیا، ان کے تعلق سے ایک بندے مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ مخلص تھے، وہ اپنی نیت میں مخلص تھے، وہ اپنے کاموں میں مخلص تھے. خاص طور پر وہ علماء جن کی شہرت اس ساری دنیا میں ہوئی، ان علماء کے تعلق سے اہل السلف سلف الصالحین کے منہج پر چلنے والوں کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ان کے تعلق سے ہم حسن ظن سے کام لیں کہ وہ واقعی مخلص تھے، انہوں نے اپنا عمل کیا اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی. یہ ڈیفالٹ ہمارا ان کے تعلق سے سوچ ہونا چاہیے. اگر کسی بھی عالم سے کوئی بھی غلطی ثابت ہو تو ہم اس غلطی کو غلطی کہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اشخاص کی تعریف میں گم ہو کر ان کی غلطیوں کو بھلا دیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہر فرد اسے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، غلطیوں سے کوئی بری نہیں. چاہے وہ جتنا بھی بڑا عالم ہو، جتنا بھی بڑا ولی ہو، وہ غلطی سے بری ہو نہیں سکتا. تو اس عقیدے کی بنیاد پر اگر کسی بھی عالم کے تعلق سے ہمیں معلوم ہو کہ ان سے غلطی ہوئی تو ہم اس غلطی کی نشاندہی کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیں گے کہ یہ واقعی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی یہ خدمتیں ہیں، لیکن اس بابت انہوں نے غلطی کی. خاص طور پر غلطی اگر اس کا تعلق منہج سے ہو، عقیدے سے ہو، تو اس کی نشاندہی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے آدمی کا ایمان بنتا ہے اور بغیر ایمان کے آدمی جنت میں جا نہیں سکتا. تو امام نووی ہو گئے، امام غزالی ہو گئے اور دوسرے اہل علم ائمہ ہو گئے جن سے غلطیاں سرزد ہوئیں، خاص طور پر عقیدے کی بابت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے ان سے لغزشیں ہوئی، جن کے تعلق سے ہم کہیں گے کہ واقعی غلطی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امام کا قدر، ان کا جو احترام ہے وہ ہم باقی رکھیں گے. ان کا نام لیں گے تو ساتھ رحمہ اللہ کہیں گے، ان کے عزت میں چند کلمات ضرور کہیں گے، ان کی تعریف کریں گے اور ان کے حق میں دعا کریں گے، لیکن غلطی کی نشاندہی ہونی ضروری ہے. یہی طریقہ ہے اہل السلف رحمہم اللہ کا. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جب عقیدے کی بابت میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ اشعری عقیدے کے قریب نظر آتے ہیں، لیکن ان کے بعض جملے شرح مسلم میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ نہ کہ اشعری تھے، نہ ماتریدی تھے، نہ معتزلہ تھے، بلکہ ان کا منہج اہل توقیف کا تھا، متوقفہ تھے. متوقفہ ان اہل علم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب بھی بات آئے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے. اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے. یہ جو اللہ کی صفات ہیں جب بھی یہاں پہنچتے ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں، کہیں گے کہ امر روح کما جات، جیسے آیا ہے ویسے ہی مان لو،
اس کی تفصیل مت بیان کرو، اس کے معنی ہم نہیں جانتے، ہم اس کے الفاظ بھی اس حقیقت کے اعتبار سے نہیں جانتے۔ تو انہیں اہل توقیف کہتے ہیں، متوقفہ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ تھا امام نووی کا، جو دوسرے اشعری، ماتریدی، معتزلی طریقے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو اہل السلف، منہج السلف ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نام کے معنی ہیں، یہ عربی الفاظ ہیں، انسان اسے سمجھ سکتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن میں اور حدیث میں ان الفاظ کو نہیں کہا جو نہیں سمجھا جا سکتا، ان الفاظ کو سمجھا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے معنی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم جہل کا اظہار کریں گے اس وقت جب کیفیت بیان کرنے کی بات آئے کہ یہ اللہ کے آنکھ تھے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا قدم ہے، اللہ کا پیر ہے، جب بھی کہا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ عربی الفاظ ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے، لیکن یہ کیسے تھے، اس کی کیا کیفیت تھی، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اس کا علم ہم کو نہیں ہے۔ اللہ کے پیر ہیں، اللہ کا قدم ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، لیکن یہ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، کیفیت نہیں جانتے، لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ معنی عربی کا ہے، عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہم سمجھتے ہیں، لیکن جہل کا ہم اظہار کریں گے جب کیفیت کی بات آئے۔ اب امام نووی ہو گئے اور دوسرے اہل علم ہو گئے جنہوں نے جہل کا اظہار کیا، انہوں نے نہ کہ صرف کیفیت کے معاملے میں جہل کا اظہار کیا، بلکہ عربی لفظ کے سمجھنے میں بھی جہل کا اظہار کیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم سمیع کہیں گے، معنی یہ ہے کہ سننے والا، ہمیں کہیں گے کہ اللہ سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے سننے اور بندوں کے سننے میں فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے، لیکن یہ کیسے سنتا ہے؟ انسان کانوں سے سنتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کے کانوں کا ذکر ہے نہیں ہے، تو پھر اللہ کیسے سنتا ہے؟ ہم کہیں گے کہ کیفیت نہیں معلوم، کیفیت نہیں معلوم، تو کیفیت میں ہم جہل کا اظہار کریں گے، نہ خواندگی کا اظہار کریں گے کہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو معنوں کے تعلق سے بھی کہیں گے کہ سمیع ہیں، عربی لفظ ہے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ یہاں پر ان سے غلطی ہوئی جو منہج السلف کے خلاف ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرے اہل علم، مشہور اہل علم سے بہت زیادہ بہتر ہیں، منہج السلف کے قریب ہیں، لیکن اسماء و صفات میں وہ متوقفہ تھے۔ اللہ رب العزت کے پاس دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت امام نووی کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رب العزت انہیں جنت میں بلند مرتبہ دے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ اہم بات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اب چلیے مقدمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کتاب کا مقدمہ آپ کے پاس جو نسخہ ہے اس میں مقدمہ نہیں ہوگا، ہے مقدمہ نہیں ہوگا، تو میں مقدمہ میں چند اہم باتیں ہیں جن کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک مشہور روایت ہے، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثه اللہ یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء۔ یہ حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اس حدیث میں بات آئی ہے کہ اگر کسی نے ہماری اس امت کے لیے 40 حدیثوں کو یاد کر لیا جن کا تعلق دین کے بنیاد سے تھا، تو اللہ رب العزت انہیں قیامت کے دن علماء اور فقہاء میں شمار کرے گا۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر 40 حدیث یاد کرنے کا ذکر آیا ہے۔ یہ حدیث کو لوگ بنیاد بنا کر دوسرے لوگوں نے 40 حدیثوں کو جمع کرنا، یاد کرنا شروع کیا، جبکہ یہ حدیث امام نووی خود کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، اگرچہ کہ بہت سارے اسانید سے یہ حدیث آئی ہے، دوسرے مختلف اس کے طریقے ہیں، لیکن تمام طریقے اس کے ضعیف ہیں، سب کے سب کمزور ہیں۔ یہ حدیث قابل قبول نہیں، حسن لہ غیرہ کے درجے کو نہیں پہنچتی، تو انہوں نے پہلے ہی اس حدیث کو نقل کر دیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 40 حدیث کو انہوں نے جمع کیا ہے، یہ بھی اسی بنیاد پر، اسی حدیث کی بنیاد پر 40 حدیثوں کو جمع کیے ہیں، یہ نہ سمجھیں۔ تو پہلے انہوں نے مقدمے میں، انٹروڈکشن میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہہ دیا کہ حدیث ضعیف حدیث ہے، اس پر اعتماد نہیں کرنی چاہیے، اس پر اعتماد نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس حدیث، یہی حدیث کے مختلف الفاظ آئے ہیں
کہ اگر کسی نے 40 حدیث یاد کر لیے اس امت کے لیے تو اللہ رب العزت انہیں قیامت کے دن کہے گا کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ. ایسے دوسرے ضعیف حدیث میں الفاظ آئے ہیں، ان تمام ان کو جوڑ کر کہتے ہیں واتفق الحفاظ على انه حدیث ضعیف کثرت طرقه. تمام محدثین کا اتفاق یہ ہو گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اگرچہ کہ اس کے اسانید مختلف ہیں. تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ میں نے یہ کام اس حدیث کی بنیاد پر نہیں کیا. تو پھر آپ نے کس بنیاد پر کیا؟ تو امام نووی نے کہا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ، جو آدمی حاضر ہے غائب ہے، جو آدمی حاضر نہیں ہے اسے سنا دے. یعنی دین کو سمجھانے کی خاطر میں نے یہ کام کیا ہے، بس میرا مقصد یہی تھا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کتنی حدیثوں کو جمع کیا ہے؟ 42 جمع کیا ہے، 40 نہیں جمع کیا، تاکہ سننے والے کے ذہن میں مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہ 40 حدیثیں انہوں نے اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر جمع کی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے 42 جمع کر کے اس غلط تصور کو ختم کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 42 جمع کیے ہیں تو کتاب کا نام بھی 42 ہی رکھ دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن عربوں کے پاس طریقہ یہ ہے کہ عرب یہ جو کسر ہے، چھلر، اس کا ذکر نہیں کرتے. 42 ہے تو عرب 40 ہی کہیں گے، یہ ان کا طریقہ ہے. خاص طور پر 1 سے 5 ہے، سمجھیے کہ 41 42 43 44 45 کے بیچ میں اگر کوئی نمبر ہے تو 40 میں اکتفا کر لیں گے. اگر اس سے زیادہ ہے کبھی 50 کہہ دیں گے. تو عرب یہ جو نمبر ہیں اس کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ عقود ٹینس جو ہیں اسی کا اعتبار کرتے ہیں. اب اس کی مثال ہم کو بخاری میں ملتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کی تھی. کتنی؟ 60 سال کی تھی. جب ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر کیا تھی؟ 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی. تو دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا 60. کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیٹ عمر کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، لیکن عربوں کے پاس ایک کسر بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ٹینس بیان کریں گے. تو اس بنیاد پر امام نووی نے اپنی کتاب کو 40 کہا، جبکہ انہوں نے 42 حدیثوں کو جمع کیا ہے. تو اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ اس مقدمے میں، اس انٹروڈکشن میں کہتے ہیں کہ فَأَوَّلُ مَنْ عَلِمْتُهُ صَنَّفَ فِيهِ عبداللہ بن مبارک. کہتے ہیں کہ جس طرز پر میں نے حدیثوں کو جمع کیا، 40 حدیثوں کو جمع کیا، بنیادی دین کی علم پر مبنی ان حدیثوں کو میں نے جمع کیا، تو یہ سب سے پہلے جمع کرنے والے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. کہتے ہیں ثم محمد بن اسلم الطوسی العالم الربانی، ثم الحسن بن سفیان النسائی، وابو بکر الآجری، وابو محمد بن ابراہیم الاصفہانی، والدارقطنی، الحاکم، وابو نعیم، وابو عبد الرحمن السلمی، ابو سعید المالینی، وابو عثمان الصابونی، وعبداللہ بن محمد الانصاری، وابو بکر البیہقی. اتنے سارے علماء نے ان سے پہلے 40 حدیثوں کو جمع کیا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ خلق لا يحصون، بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جنہوں نے 40 حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں پہلا آدمی نہیں ہوں، یہ کوشش کرنے والا میں پہلا آدمی نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی اہل علم نے کوشش کی ہے اسے جمع کرنے کی. اور اہل علم فہرست میں دیکھیے آپ بڑے بڑے علماء، دارقطنی، حاکم، ابوبکر بیہقی جیسے بڑے بڑے ہستیاں ہیں جنہوں نے 40 حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد کہتے ہیں استخرت اللہ تعالی فی جمع 40 حدیثا اقتداء بهؤلاء الائمہ الاعلام وحفاظ الاسلام. میں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر 40 حدیثوں کو نہیں جمع کیا، بلکہ یہ جو حفاظ محدثین کی جو فہرست میں نے بتائی، انہوں نے جو 40 حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے نہج میں چل کر ان کی اتباع کرتے ہوئے میں نے بھی 40 حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں واتفق العلماء على جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال. کہتے ہیں کہ حفاظ کا اتفاق ہو گیا، محدثین کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا ہے اگر اس کا تعلق فضائل سے ہو. اگر اس حدیث کا تعلق فضائل سے ہو، اس کے تعلق سے ہم نے بات کر لی پہلی مجلس میں، ہم نے بتا دیا کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا ہے تو اس کے کیا کنڈیشنز ہیں، ہم نے تفصیل میں پوری تفصیل ہم نے بتا دی. تو یہاں پر جو امام نووی نے کہا کہ علماء کا اتفاق ہو گیا، اس تعلق سے اہل علم نے کہا کہ یہ امام نووی
کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر علماء کی تعداد اگر زیادہ دیکھتے ہیں تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہو گیا. تو امام نووی جب بھی اتفاق کہیں گے تو معنی یہ اکثر علماء نے ایسا کہا ہے. اتفاق کا معنی پورے علماء، یونانیمس ڈیسیژن نہیں ہے. تو امام نووی اپنے عبارتوں میں اسے کثرت سے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر جو امام نووی نے جو جملہ کہا واتفق العلماء على جواز العمل الحديث بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، یہاں پر اہل علم کا اتفاق نہیں ہوا، اکثر علماء نے کہا ہے. اکثر علماء نے یہ کہا ہے، جبکہ ہم محدثین کو دیکھتے ہیں وہ کڑے شروط لگاتے ہیں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے. میں نے آپ کو بتایا امام سخاوی نے 10 کنڈیشنز لگائے ہیں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ میں نے اس سے پہلے جو آپ کو کنڈیشنز بتائے وہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے محدثین نے بیان کیے. تو جو کنڈیشنز ہم نے پہلے دیکھے ان شروط پر ہم نظر ڈالیں تو اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر الحدیث حسن لغیرہ پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ہے. یہ بحث ہو گئی ہماری. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَمَعَ هَذَا فَلَيْسَ يَعْتَمَادِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، کہتے ہیں کہ ہاں ضعیف حدیث پر عمل کرنا بعض اہل علم پر جائز ہے، جس کی تفصیل ہم نے سن لی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میں نے اس حدیث کو بنیاد نہیں بنائی، میں نے میرے اس کام کی بنیاد اس حدیث کو نہیں بنائی، بلکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدَ کو میں نے بنیاد بنایا، اور اسی بنیاد پر میں نے اس حدیثوں کو جمع کیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اہل علم کو دیکھا کہ بعض لوگوں نے فقہ کے مسائل میں 40 حدیثوں کو جمع کیا، بعض لوگوں نے جہاد کے مسائل میں 40 حدیثوں کو جمع کیا ہے، بعض لوگوں نے زہد اللہ کے ڈر کے تعلق سے حدیثوں کو جمع کیا ہے. میں نے دین کے اصول جمع کرنے کی ان 40 حدیثوں میں نے کوشش کی ہے. اور کہتے ہیں کہ ایسی حدیثوں کو لاؤں گا میں جو صحیح ہوں گی، ایسی حدیثوں کا ذکر ہوگا جو بالکل صحیح ہوں گی، اور ہر حدیث ایک قاعدے کا مقابلہ کرے گا، ہر حدیث ایک فارمولا ہوگا، ہر حدیث ایک بیس ہوگا، اور اس بنیاد پر میں حدیثوں کو جمع کرنے والا ہوں. اور کہتے ہیں کہ میں نے اسانید کو حذف کر دیا ہے لیسہل حفظھا، میں نے اسانید کا ذکر نہیں کیا، صرف آپ دیکھیں گے صحابی کا نام ذکر کریں گے اور اس کے بعد حدیث بیان کریں گے، جبکہ ہر متن کے ساتھ سند لگی ہوئی ہوتی ہے. تو سند کو انہوں نے کٹ کر دیا، صرف صحابی کا نام ذکر کیا جو مشہور و معروف ہے، اور اس کے بعد انہوں نے متن کا ذکر کیا. کیا کہتے ہیں لیسہل حفظھا، تاکہ حفظ کرنے والوں کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو جائے. تو کتاب لکھی گئی کس لیے؟ حفظ کرنے کے لیے. تو ہم بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ جو لوگ حفظ کرنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ حفظ کرتے جائیں، ساتھ ساتھ حفظ کرتے جائیں. ایک دن ہم سمجھے کہ یہ حدیث جو ہم آج سننے والے ہیں شاید 2-3 دن چلے، لیکن آپ ساتھ ساتھ حفظ کرتے جائیں، ساتھ ساتھ حفظ کرتے جائیں، اور جب اس کی شرح ختم ہوگی آپ انشاءاللہ ان 40 حدیثوں کے حافظ ہوں گے انشاءاللہ. کوشش کریں آدمی یہ نہ سوچیں کہ مجھ سے بن پڑے گا یا نہیں بن پڑے گا، یہ نہ سوچیں. شیطان آدمی کو پیچھے دھکیلنے میں رہتا ہے، آپ ہرگز یہ نہ سوچیں. اللہ کا نام لیں، توکل کریں. اگر ایک بھی دو بھی آپ نے حفظ کر لیا بہت اچھی بات ہے نا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم اتبعها بباب في ضبط خفی الفاظها، کبھی کبھار میں بعض الفاظ جس کی شرح کی ضرورت ہے میں کہیں کہاں پر لکھ دوں گا، یہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پر توکل کر کے اس کام کو شروع کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عمل کو قبول فرمائے. تو یہ مقدمہ ہے امام نووی کا جس کا ذکر میں کرنا آپ کے سامنے ضروری سمجھا. تو اس مقدمے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد پہلی حدیث کا ذکر کرتے ہیں. بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے مقدمے سے پہلے بھی کہہ دیا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا جملہ ہے اللہ اکبر جو بہت ہی وقی اور وزندار جملہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ ہو وہ کام غیر مکمل ہے. ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے اللہ کی تعریف سے نہ شروع ہو تو وہ کام غیر مکمل ہے. بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہو اخدج اخدج اخدج، اگر اللہ کا نام لے کر نہیں شروع کریں گے تو وہ کام غیر مکمل ہے غیر مکمل ہے غیر مکمل ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے ہر کام شروع کرنے کا حکم دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کرتے تھے. اور اس میں اتنی زبردست حکمت ہے، اگر کسی نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا، سب سے پہلے شیطان دور ہو جائے گا. نمبر 2، اللہ کا نام لینے کے بعد کوئی آدمی اس چیز سے راضی نہیں ہوگا کہ کوئی حرام کام کرے. مثال طور پر کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، کیا وہ بسم اللہ کہہ کے پیے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا، ہے نا. کیونکہ جب بسم اللہ آدمی زبان سے ادا کر دیتا ہے، خود بخود دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اچھا ہی کرنا چاہے گا. تو آدمی اچھا ہی کرنا چاہے تو شروع میں بسم اللہ کہہ دے، اب اس کے بعد وہ برا کرنا نہیں چاہے گا. موبائل اٹھایا آدمی، بسم اللہ کہہ کے کھولیں، اب اس کے بعد دوسری جگہ انگلی نہیں جائے گی، جہاں جانا ہے وہاں جائے گی، جو دیکھنا ہے وہی دیکھے گا آدمی. تو آدمی بسم اللہ اپنی زندگی میں لائے. اور عربوں کے پاس ہم نے یہی خوبی دیکھی کہ چاہے آدمی جیسا بھی ہو، لیکن زبان میں اس کی بسم اللہ جاری رہتا ہے. بیٹھتا ہے اٹھتا ہے اللہ کا ذکر. وہ غصہ کریں گے بھی تو کہیں گے کہ اللہ اہدیک، اللہ تمہیں ہدایت دے. اب ہمارے لوگ جو جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صاحب کچھ گالی دے رہے ہیں ہمیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں دعا دے رہے ہیں. ایک ساتھی بتا رہے تھے، انہوں نے اپنے مدیر سے کہا اللہ اہدیک. مدیر غصے میں آ گیا، کہا کہ میں نے کیا غلطی کی؟ اللہ اہدیک کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. لیکن وہاں ان کے کلچر میں یہ ہے کہ وہ گالی بھی، غصے میں بھی اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، ہے نا. اگر کوئی آدمی جھگڑ لے، دو جھگڑ لے، تو عربی کہے گا صلی علی النبی، صلی علی النبی. معنی یہ کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجو، اللہ کے نبی پر درود بھیجو. معنی یہ کہ اب لڑو مت، معنی یہ کہ لڑو مت. کوئی چیز ہاتھ سے گری کہیں گے بسم اللہ. اب ہمارا معاملہ ہے کوئی چیز نیچے گر جائے واویلا اٹھاتے ہیں، اما پا کہتے رہتے ہیں، لیکن بسم اللہ کہنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. زبان میں اعوذ باللہ ہمارے پاس جاری ہوتا ہی نہیں. بری سی بری بات سنتے ہیں لیکن اعوذ باللہ نہیں کہتے. لیکن اعوذ باللہ کہنا یہ ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو آدمی اعوذ باللہ کہتا ہے تو وہ اتنے مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کون سی بھی طاقت اس قلعے کو توڑ نہیں سکتی. اعوذ باللہ کی مثال دے کر ابن القیم رحمہ اللہ سمجھاتے ہیں کہ ایک بڑا چٹیل میدان ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسے بھگا رہے ہیں مضبوط تندخو شیاطین جو مضبوط ہے. اس چھوٹے سے بچے کو بھگا رہے ہیں اور یہ بچہ دوڑتا ہوا ایک بہت بڑے ایوانے میں داخل ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑے پیلس میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے. اب اس کے بعد یہ شیاطین آ کر اس پیلس کو گھیر لیتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سے کچھ بھی بن نہیں پڑتا. تو کہتے ہیں کہ جو بچہ تھا یہی انسان، یہ جو شیاطین تھے، اور یہ جو کیسل، یہ جو پیلس جس میں بچہ داخل ہو گیا، یہ اعوذ باللہ کا ہے، یہ اعوذ باللہ کا ہے. اور اس کے بعد لمبی بحث کہتے ہیں اعوذ الوذ، دونوں میں فرق ہے. اعوذ کہیں گے کہ آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک چیز کی طرف بھاگ کر آتے ہیں. الوذ کہیں گے کہ ایک چیز کی طرف سے نکل کر بہت ساری چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. مختلف اس کے استعمال بیان کرتے ہیں اور اعوذ باللہ کی اہمیت بیان کرتے ہیں. تو ہم میں سے بہت سارے غلطیاں ہم دیکھتے ہیں، یا پھر زبان سے کچھ غلطی بھی نکل جاتی ہے، اعوذ باللہ ہمیں کہنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ زبان میں اللہ کا ذکر جاری رکھیں، بیٹھے اٹھیں بسم اللہ، اعوذ باللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ الفاظ آدمی اس کی عادت ڈالیں، اور عادت ڈالنے کے لیے آپ اکیلے کوشش کریں گے تو ممکن نہیں. اپنے ساتھیوں میں جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان میں ایک کلچر پیدا کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے درمیان ایک کلچر پیدا ہو کہ آدمی کی زبان میں چیز چلتی رہے. جس زبان میں اللہ کا ذکر ہے وہ زبان کبھی بھی غلط نہیں کہے گی. تو بسم اللہ سے انہوں نے آغاز کیا. تو عزیز دوستو، بسم اللہ ایک بہت ہی وقی اور وزندار جملہ ہے. اب سبحان اللہ، آپ اس جملے پر غور کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. یہ جملہ دیکھیں غیر مکمل جملہ ہے، غیر مکمل جملہ ہے. اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، کیا اللہ نے اس جملے کو غیر مکمل اس وجہ سے بنایا تاکہ آپ جو کام کرنے والے ہیں یا پھر آپ جو کہنے والے ہیں وہ اسے مکمل کر لیں. آپ کہتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، کھا رہے ہیں آپ، تو معنی یہ کہ اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے میں کھا رہا ہوں. آپ سونے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں سو رہا ہوں. اللہ کے نام سے آپ جو کام کریں گے، جو کہیں گے، اسے وہ جملے کو کمپلیٹ کرے گا. تو
آپ کے کام کو اور اللہ کے نام کو دونوں کو جوڑ کر آپ جب کام کریں گے کام میں برکت ہوگی. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس جملے کو غیر مکمل بنایا ہے, آپ کا کام اسے مکمل کرے گا. دیکھیے کتنی زبردست خوبی ہے اس کے اندر. بسم اللہ, اللہ کے نام سے, اب اس کے بعد جو آپ کریں گے وہ اسے مکمل کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی اسم, اللہ کا نام. اسم کا معنی عربی میں نام, ٹھیک ہے, نام کے ساتھ. یہ نام اسم اس تعلق سے بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کے صفات میں سے ہے. اسم اللہ کے صفات میں سے ہے, اسی لیے جائز ہے کہ آپ اللہ کے نام سے, کیوں نہیں آپ اللہ سے شروع کریں, کیوں اللہ کے نام سے کہتے ہیں آپ. باللہ الرحمن الرحیم کہیں گے اللہ سے جو رحمان رحیم ہے, لیکن یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے. تو آپ اللہ کے نام کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں, اللہ کے نام سے مدد تلاش کر رہے ہیں. تو جب یہ نام کیا ہے, یہ لفظ اسم کیا ہے اللہ کے ناموں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ بعض اہل نے کہا کہ اللہ کے ناموں میں سے ہے, اسی لیے اس کے ساتھ مدد مانگنا جائز ہوا, ورنہ جائز نہیں ہوتا. ڈائریکٹ آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے جو رحمان رحیم ہے, اللہ کے نام کا اس میں دخل نہیں ہوتا. بہرحال جو بھی ہو, یہ لفظ استعمال میں آ گیا ہے, اور اللہ کے نام سے یا پھر اللہ سے جو بھی ہو, یہاں پر ہم اللہ ہی سے ہی مدد مانگ رہے ہیں. اب اللہ ایک ایسا انوکھا لفظ ہے جو صرف عربی زبان میں ہے, اسی لیے ہم مسلمان اللہ کے لفظ کو ترجیح دیتے ہیں. مائی گاڈ, مائی لارڈ, ایون, یہ تمام لفظوں سے زیادہ ہم مسلمان ہمیشہ اللہ کے لفظ کو ترجیح دیے. چاہے مسلمان کسی بھی قسم کا زبان بولے, لیکن جب اللہ کو پکارنا چاہے تو یہی عربی لفظ کو استعمال کرے گا, کہے گا اللہ, کیونکہ اس کے اندر جو خوبی ہے کسی بھی دوسرے لفظ کے اندر خوبی نہیں, کسی بھی دوسرے زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہونا ممکن نہیں ہے. اب اس کی بناوٹ ہی بڑی انوکھی بناوٹ ہے. اصل میں لفظ تھا الالہ, اب کثرت استعمال کی وجہ سے اس میں جو شروع میں حمزہ تھا وہ گر گیا, اور اس کے بدلے ایک لام جڑ گیا. اب یہ جو گرا ہے اسے بتانے کے لیے لام کو ہم موٹا پڑھتے ہیں, ہے نا. اللہ کے لام کو ہم ہمیشہ اللہ نہیں کہیں گے, اللہ. یہ لام کو کیوں بھائی موٹا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے اس میں اشارہ ہے کہ یہاں پر ایک حمزہ تھا وہ گر گیا ہے استعمال کی وجہ سے, اس کے اشارے کرنے کے لیے ہم اسلام کو موٹا پڑھتے ہیں. اب جس طریقے سے اس کے اندر کریکشنز ہوئے, اب کریکشن ہونے کے بعد اب یہ اللہ کے لیے ایک خاص نام بن گیا. اب مثال کے طور پر دیکھیے, اب الالہ کہیں گے تو یہ عربی زبان میں استعمال میں ہے. الالہ کہیں گے, جاہلیت کے اشعار میں بھی آپ اپنے بتوں کو انہوں نے الالہ کہا ہے, لیکن کسی نے اللہ کے لیے الالہ استعمال نہیں کیا, اللہ کے لیے اللہ ہی نے استعمال کیا ہے. تو اللہ کے لیے ایک اسپیشل نام بن گیا ہے جو کسی زبان میں موجود نہیں, اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو اللہ کہنا پسند کرتے ہیں. اور یہ لفظ الجلالہ, اللہ کے لفظ کو کہتے ہیں لفظ الجلالہ, اللہ کے لفظ کے لیے نام ہے لفظ الجلالہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ اللہ کا ایک بہت بڑا نام ہے, اگر کسی نے اللہ کے نام, بڑے نام کو لے کر اللہ کو پکارا, اللہ رب العزت اس کی مانگ کو رد نہیں کرتا. یہ اللہ کا بڑا نام کون سا ہے, کیا ہے, اس تعلق سے اہل علم نے اختلاف کیا. اس میں راجح قول یہ ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا نام ہے اللہ کا, اللہ ہی سب سے بڑا نام ہے اللہ کا. تو جب اللہ سے آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے. تو اب اللہ کو اللہ بلانا ہی سب سے افضل ہے, سب سے بہترین نام جسے لے کر آپ اپنے خدا کو بلائیں گے کون سا ہے؟ اللہ. یہ چند باتیں اللہ کے تعلق سے. الرحمن الرحیم دونوں لفظ اصل عربی مادے سے نکلے ہیں, رحم یرحم, معنی یہ ہے رحم کرنا. اب دونوں بھی ایک ہی معنی کے ہیں, تو فرق کس لیے؟ فرق ہے, عجیب و غریب فرق ہے. الرحمن الرحیم, الرحمن یہ عربی زبان کے اعتبار سے فعلان کا وزن ہے, رحیم یہ عربی زبان کے اعتبار سے فعیل کا وزن ہے. عربی زبان میں جہاں کہیں بھی الف نون کو جوڑ دیا جاتا ہے, اس وجہ سے جوڑا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز بھری ہوئی ہے, یہ بتانے کے لیے. مثال کے طور پر عربی میں کہیں گے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے شبعان, یعنی بھرا ہوا ہے, پیٹ اس کا بھرا ہوا ہے. تو الف نون بھرے ہوئے چیز کی نشاندہی کرنے کے لیے الف و نون کا اضافہ ہوتا ہے. تو الرحمن کہیں گے رحم سے بھرا ہوا, رحم اور کرم شفقت سے بھرا ہوا, بھری ہوئی ذات.
اور رحمان اللہ رب العزت کیوں بھری ہوئی ہے؟ اس میں مسلمان کافر سب کے لیے اللہ کے پاس رحم ہے، سب کے لیے اللہ دنیا میں سب کو دیتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، غیر مسلمان ہو، چاہے مسلمان ہو، سب کے لیے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے دنیا میں کتنے کتنے مالدار ہیں غیر مسلمان، جبکہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت انہیں دیتا ہے۔ تو رحمان کا معنی رحم سے بھرا ہوا ہے، مسلمان غیر مسلمان ہر چرندے پرندے سب پر یہ رحم چاہی ہوئی ہے، سب کے لیے کامن رحم ہے، کامن رحم ہے۔ اسی لیے ایک کامن رحم کو، یہ رحمت عام کو بتانے کے لیے اس میں الف نون کو جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سب الف نون کا کمال ہے، یہ سب الف نون کا کمال ہے۔ تو الرحمن، اہل علم نے کہا اللہ رب العزت الرحمن ہے دنیا میں، اور آخرت میں رحیم ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ کہتا ہے قرآن میں۔ رحیم کا معنی یہ کہ اللہ رحمت والا ہے، لیکن اس کی رحمت انہی کو پہنچے گی جو ایمان لائے ہیں۔ یہی فرق ہے رحمان اور رحیم کا۔ اور بعض اہل علم نے رحمان اور رحیم کے فرق 60 فرق بتائے ہیں۔ ہم ایک فرق سمجھنے کے لیے ہماری آنکھیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، 60 فرق اہل علم نے بتائے ہیں۔ تو ایک مختصر چند فرق آپ لکھ لیجئے۔ الرحمن یہ دنیا میں مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے، الرحیم یہ صرف آخرت میں اور صرف مومنین کے ساتھ یہ رحم۔ الرحمن کہیں گے، دوسرا فرق، الرحمن کہیں گے کہ وہ رحم سے بھرا ہوا ہے، اب اس کا رحم جب بھرا ہوا ہے دوسروں تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ رحیم کہیں گے اپنی رحمت کو پہنچاتا ہے، وہ اپنی رحمت کو پہنچاتا ہے، جسے چاہے پہنچائے گا، جسے چاہے نہیں پہنچائے گا۔ اور کس کو پہنچائے گا قیامت کے دن؟ صرف مومنین کے لیے۔ اللہ رب العزت کافرین کے لیے قیامت کے دن رحمان نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے، انصاف سے چلے گا، اور وہاں پر رحمت صرف مومنین کے لیے۔ اب دنیا میں سب پر رحمت ہے، اب چلو جیسے رہنا چاہتے رہ جاؤ، لیکن قیامت کے دن صرف مومنین کے ساتھ اللہ رب العزت رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت میں رحم و کرم کا معاملہ کریں، رحم و کرم کا معاملہ کریں، ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کریں۔ اگر انصاف کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے، اس وقت اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو وہ آدمی برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بھی اللہ کی رحمت ضرورت پڑے گی؟ کہا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج رہوں گا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو میرے ساتھ بھی وہی سختی کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو الرحمن الرحیم عزیز دوستو بڑے دقیق فرق ہیں، میں نے آپ کو چند اہم فرق بتائے۔ تو یہی معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اللہ کے نام سے جو رحمت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے نام سے جو اپنی رحمت جسے چاہے پہنچاتا ہے، اللہ کے نام سے ایسی رحمت والا جس کی رحمت ساری دنیا کی مخلوقات پر چھائی ہوئی ہے، اللہ کے نام سے ایسی رحمت والا جو اپنی رحمت کو جسے پہنچانا چاہے اسے پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی حدیث، حدیث نمبر 1، پہلی حدیث یہ عمر بن خطاب کی طرف سے ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الإمامان محمد بن إبراهيم البرزدزبة البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري رحمهم الله۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، پہلی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور ان کا لقب بھی بیان ہوا ہے امیر المؤمنین، امیر المؤمنین۔ حدیث کا آغاز دیکھیے کسے ہو رہا ہے؟ عن سے۔ یہ عن اسے علم الحدیث میں معنعنہ کہتے ہیں۔ کیا صیغہ یہ؟ معنعنہ۔ معنعنہ کا معنی سے، عمر بن خطاب سے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ عمر بن خطاب سے کیا روایت ہوئی ہے؟ عمر بن خطاب سے
یہ روایت ہوئی ہے عمر بن خطاب سے پہلے راوی ہیں جو امام بخاری تک پہنچتے ہیں، تو وہ سند کو کٹ کر دیا گیا، صرف صحابی کا ذکر ہوا ہے. تو اب یہاں انت ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے سند ہے، لمبی سند چل رہی ہے، جسے محدث نے ضرورت کے تحت کٹ کر دیا. اب یہاں پر کس لیے امام نووی نے کٹ کیا؟ تاکہ حفظ کرنے والوں کے لیے آسان ہو جائے، اور حفظ کرنے والوں کے لیے مشکل ہوگا کہ ہر بار سند یاد کرتے رہیں، تو ان کے آسانی کے لیے انہوں نے سند کٹ کر دیا، ورنہ ہر حدیث مکمل سند کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں تک کہ جس کی کتاب ہے، اب امام بخاری کتاب ہے، امام مسلم کتاب ہے، تو وہ ان سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی پوری سند کھینچنے کے بعد متن کا ذکر کریں گے، پوری سند نقل کرنے کے بعد متن کا ذکر کریں گے. یہی محدثین کا طریقہ ہے. لیکن بعد میں جب محدثین نے دیکھا کہ بھائی سند پر کلام ہو گیا، حکم ہو گیا، اب لوگوں میں حفظ کرنے کا مادہ پیدا ہونا چاہیے. اب لوگ ویسے نہیں جو سند کے ساتھ متن یاد کیا کرتے تھے، سند کے ساتھ متن یاد کیا کرتے تھے، اور ہماری شریعت کا ہر حکم سند کے ساتھ آیا کرتا تھا. لیکن بعد کے لوگوں نے اسے حفظ کرنا چھوڑ دیا، اب وہ ہمت نہیں رہی، تو انہوں نے صرف صحابی کا نام ذکر کیا اور اس کے بعد ڈائریکٹ متن ذکر کرتے ہیں. تو اسی نہج پر چل کر امام نووی نے یہاں پر بھی وہی کام کیا ہے. تو عن عمر بن خطاب، عمر بن خطاب سے دیکھیے ان سے پہلے ان کا ٹائٹل کا ذکر ہوا ہے، امیر المؤمنین. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے آدمی ہیں جنہیں سب سے پہلے امیر المؤمنین کا ٹائٹل دیا گیا، یعنی مومنین کے لیڈر. ان سے پہلے کون خلیفہ تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کا ٹائٹل امیر المؤمنین نہیں تھا، ان کا ٹائٹل تھا خلیفۃ الرسول. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کہنا پسند کرتے تھے، وہ امیر کا لفظ استعمال نہیں کیا اپنے لیے. وہ لوگ انہیں خلیفۃ الرسول سے پکارا کرتے تھے، یا خلیفۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ. تو عمر بن خطاب پہلے آدمی ہیں جنہیں یہ ٹائٹل دیا گیا امیر المؤمنین، مومنین کے لیڈر. اور ان کے بعد جتنے بھی خلیفہ آئے، جتنے بھی امراء، جتنے بھی بادشاہ آئے، انہوں نے اپنے ساتھ اسے جوڑ لیا، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، مومنین کے لیڈر، مومنین کے لیڈر. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہم جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر اس وقت 26 سال کی تھی، اور جب وفات پایا تو ان کی عمر 63 سال کی تھی، 60 پر 3 سال کی تھی. اور انہوں نے جو اسلام قبول کیا اس میں بھی گرمی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے جو کارنامے دکھائے ساری دنیا اشش کرتی ہے. اور عمر بن خطاب کے تعلق سے محمد رسول اللہ نے کہا، اے عمر آپ ایسے آدمی ہیں اگر آپ کسی راستے پر چلیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. سلک شیطان فجن غیر فجک، تم جس راستے پر چلتے ہو اس راستے پر شیطان نہیں چلتا. یعنی اتنا روب تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب تک ان کی حکومت تھی 10 سال ان کی خلافت تھی، اور ایسی زبردست خلافت کہ ساری دنیا تعجب سے دیکھتی ہے کہ کیسی یہ خلافت رہی ہے. اور یہ خلافت کے دوران اتار چڑھاؤ آئے، کبھی خوشحالی آئی، اتنا مال فارس سے آیا کہ مسجد نبوی کا صحن بھر گیا، اتنا مال آیا، سونے کے ہرن لائے گئے، چاندی کے جھاڑ درخت لائے گئے، اتنا سارا مال آیا ایک زمانے میں. عمر بن خطاب نے اس مال کو دیکھ کر رو دیا. صحابہ نے پوچھا، یا عمر بن خطاب اب تو خوش ہونے کا موقع ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ اسی سے فتنے شروع ہوتے ہیں. مال جب تک نہیں ہے، ہم غریب ہیں، تو ایمان ہمارے دل میں ہوتا ہے. جیسے ہی دولت آ جاتی ہے آدمی کی حالت دیگر گوں ہو جاتی ہے، ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی دور آیا عمر بن خطاب کے کہ قحط سالی اتنی عام ہوئی کہ بکریاں مرنے لگی، جانور مرنے لگے، لوگ پتے کھانے لگے، اور ایک مدت تک یہ قحط سالی رہی. یہاں تک کہ عمر بن عاص نے مصر سے ایک بہت بڑی کشتی بھیجی جس میں ڈھیر سارا مال ڈال کر بھیجا. وہ آنے کے بعد تھوڑی بہت قحط سالی میں کمی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قحط سالی کو ہٹا دیا. اور یہ شہید ہیں، عمر بن خطاب شہید ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جب نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز، تو ان پر حملہ کیا ابو لولو الفیروز نے. ابو لولو فیروز جو فارس سے آیا ہوا غلام تھا، اس نے عمر بن خطاب کو قتل کر دیا. 6 وار کیے تھے، اور 3 دن تک بیمار رہے، اور اس کے بعد بیعت اجل کو لبیک کہا رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال میں ہوئی، 63 میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ 63 سال میں وفات پائے، عمر بن خطاب 63 سال میں، عثمان غنی 82 میں، اور علی بن ابی طالب 63 سال.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور علی، یہ تینوں ایسے افراد ہیں جو 63 سال میں وفات پائے، سب کی عمریں 63 سال کی تھی. اور عمر بن خطاب کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ایجاد کیا. سب سے پہلے مرتبہ کرنے والے یہی تھے. سب سے پہلی مرتبہ سمندر میں کشتی چلانے والے عمر بن خطاب تھے. سب سے پہلے مرتبہ بستیوں کو قائم کرنا، انہوں نے 5 بستیوں کو قائم کیا ہے. بصرہ بستی کو انہوں نے بنایا، کوفہ بستی کو انہوں نے بنایا، مصر میں ایک بستی کو قائم کی، کتنی ساری بستیاں. موصل کو انہوں نے بنایا، عراق کے اندر مشہور بستی ہے موصل، اس کے قائم کرنے والے ہی عمر بن خطاب تھے. ہیں مدینہ میں لیکن دور دراز ان کے کام چل رہے ہیں. اور اس کے بعد کئی نہروں کو انہوں نے کھودا ہے. ہم نے مرکز میں چند مہینے یا پھر چند سال پہلے ہم نے اولویات عمر کے نام سے 2 درس دیے، جس میں ہم نے پورے عمر بن خطاب کی ایجاد کردہ چیزوں کو جمع کیا ہے. اگر آپ نیٹ میں ہیں تو جا کر دیکھیے عمر بن خطاب نے سب سے پہلے مرتبہ کن کن چیزوں کو کیا، ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، اسے جوڑ کر ان 2 درسوں میں ہم نے بیان کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک ایسے فرد ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے زبردست ذہن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھنے کا مادہ دیا. ایک فرد کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے اسے جانچ لیتے. اور اس کے بعد ان کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے زمانے میں فتنے نہیں تھے. ان کے زمانے میں فتنے نہیں تھے. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا صبیغ بن عسل. یہ جاہلوں کے پاس جاتا، عام لوگوں کے پاس جاتا، قرآن کے مختلف سوالات کرتا، تقدیر کے تعلق سے پوچھتا. جب لوگ جواب نہیں دیتے تو ان کے دل میں قرآن کے تعلق سے شک پیدا کرتا، دین کے تعلق سے شک پیدا کرتا. یہ خبر عمر بن خطاب کو پہنچی تو عمر بن خطاب نے کہا کہ جاؤ جا کر صبیغ کو لے کر آؤ. لوگ گئے، دوڑے، وہ صاحب نہیں ملے. اب یہ صاحب اپنی پگڑی بڑی پہن کر، ایسا لباس پہن کر لوگوں میں چلتے کہ لوگ انہیں دیکھتے تو بہت بڑا علامہ سمجھتے، اور یہ جیسے سوال کرتے لوگ زبان کھول کر ان کے سوالات کو سننے لگتے. اور بہت سارے لوگوں کو ان کے ایمان کو اس نے ڈاوانڈول کر دیا تھا. ہوا ایک مرتبہ عمر بن خطاب دوپہر میں بیٹھ کے کھا رہے تھے تو اتنے میں صبیغ بن عسل لوگوں کو سوالات کرنے کے بعد اب عمر بن خطاب کے پاس آیا تاکہ ان کے دل میں بھی شک پیدا کرے. عمر بن خطاب کھا رہے تھے تو صاحب بغل میں آ کے کھڑے سلام کیا. عمر بن خطاب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں صبیغ بن عسل ہوں. فخر سے سینہ ٹھونکا. عمر بن خطاب نے چھانٹے سے استقبال کیا اور اس کے بعد کہا کہ درہ لاؤ. ان کے پاس، عمر بن خطاب کے پاس درہ تھا، نہ چھاٹی اپنے پاس رکھتے تھے. معلوم ہے کہ امت کا نا زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلانا پڑتا ہے، تو اپنے پاس ہمیشہ چھاٹی رکھتے تھے. اسی لیے سب سے پہلے مرتبہ چھاٹی استعمال کرنے وہی ہیں، مارتے تھے باقاعدہ. تو چھاٹی منگائے اور صبیغ کو خوب درے رسیدے. اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عمر بن خطاب اس کا استقبال کریں گے، اس کے سوالات سن کے پریشان ہوں گے، وہ بھی ان کا بھی ایمان ڈاوانڈول ہوگا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. عمر بن خطاب نے خوب مارا یہاں تک کہ وہ تھک گیا. عمر بن خطاب نے کہا کہ اسے لے جاؤ، لے کر جا کر اسے مکمل 1 دن تک کے لیے مارو. اور دوسرے دن عمر بن خطاب پھر آئے تو کہا کہ لاؤ صبیغ کو. لائے، اس کا چہرہ دیکھا، کہا کہ جاؤ لے کر جاؤ. پھر دوسرے دن خوب مارا گیا. پھر تیسرے دن آئے، کہا کہ پھر لائے انہیں صبیغ کو. صبیغ آئے، چہرہ دیکھا تو کہا کہ پھر مارو. کچھ بھی گفتگو نہیں، صرف مار 3 دن سے کھا رہا ہے صبیغ. اور چوتھے دن جب صبیغ آیا تو چہرہ دیکھے تو اب وہ چہرے میں ہے نا وہ فخر غرور سب ختم ہو گیا تھا. اب کہا کہ چلو بھائی تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ معاملہ کچھ بھی نہیں، جو بھی چڑھا ہوا تھا مار مار کے تم نے مکمل طور پر اتار دیا. اب میرے ذہن میں ذرا برابر بھی شک نہیں، اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی عام آدمی کے پاس جا کر ایسے سبجیکٹ میں بحث نہیں کروں گا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہارے پاس شک ہے، تمہیں کچھ سوال کرنا ہے تو ہمارے پاس علماء ہیں، ابن عباس ہیں، جائیے. آپ ان کے پاس گئے؟ نہیں گئے. ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود، ان کے پاس گئے آپ؟ نہیں گئے. ہمارے پاس زید بن، ان کے پاس کسی کے پاس نہیں گئے. آپ گئے کس کے پاس؟ بازار میں جو گھوم رہے ہیں ان کے پاس گئے آپ. اور جا کے ایسے ایسے سوالات کیے کہ وہ بیچارے جانتے نہیں تھے، پریشان ہو گئے. اور تم نے یہی کیا سب کچھ، یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اچھی طریقے سے جان لیجیے عزیز دوستو، فتنہ پرداز ایسے ہی ہوتے ہیں. اپنے معاملات کو ڈائریکٹ اہل علم کے پاس پوچھ کے نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے سوالات کو سن کر کہے کہ واہ کیا سوچتا ہے آدمی، واہ کیا دماغ رکھتا ہے آدمی. لوگوں کی تعریف کے لیے ایسے ہے نا ایسے کام کرتے رہتے ہیں. افسوس کہ ہمارے درمیان عمر بن خطاب نہیں. افسوس کہ ہمیں مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر مارنے کی اجازت ہوتی تو ہم بھی ساتھ میں ایک درہ رکھتے اور لوگوں کو رسیدے دیتے. ایسی قسم کے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں. تو عزیز دوستو، جب یہ زندہ تھے فتنوں کو انہوں نے مکمل طور پر ختم کر دیا.
اور اس کے بعد صحابہ کے لیے کڑا حکم تھا کہ کوئی مدینہ چھوڑ کے باہر نہ جائے، بغیر ان کی اجازت کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ صحابہ علماء ہیں، ان کے پاس علم ہے اور مدینے میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ باہر جانا شروع ہو جائیں تو ہوگا ہے کہ علم ادھر ادھر منتشر ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ ان کی رائے بالکل مضبوط رائے تھی۔ اب جب یہ وفات پائے تو صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا، اب ہر طرف چلے گئے، تو وہاں سے عجم کے فتنے شروع ہوئے، وہاں سے لہجوں کے فتنے شروع ہوئے، دین کے سمجھنے میں فتنے شروع ہوئے۔ اب ان کے جانے کے بعد ہی عبداللہ بن سبا پیدا ہوا۔ جب تک یہ زندہ تھے عبداللہ بن سبا کا اتا پتہ نہیں تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ صاحب آئے اور انہوں نے جو فتنہ کیا، اس کے بعد شیعہ نکلے، خوارج نکلے، مختلف فرقوں کا آغاز ہوا۔ یہ عبداللہ بن سبا آنے کے بعد، اب یہ آیا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ عمر بن خطاب کا دور فتنوں سے پاک تھا، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن کے آیتوں کو سمجھنے میں آگے تھے۔ یہ بہت بڑے مفسر تھے، فقیہ تھے، عربی زبان سے ان کا تعلق تھا، اور شعر و شاعری سے دلچسپی تھی، اور جاہلیت کی شعر سنا کرتے تھے، زہیر بن ابی سلمہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو عمر بن خطاب ایک مکمل طور پر زبردست عالم بنے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے فارغ تھے۔ جب یہ اسلام قبول کیے ان کی عمر صرف 27 سال کی تھی، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن چند سالوں کے بعد ایسے بنے کہ مدینے میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، اور وہ فیصلہ کن کام کیا جو بیت المقدس کو فتح کرنے کا تھا۔ بیت المقدس کو فتح کیے بغیر کسی لڑائی کے، اور جب بیت المقدس میں مسلمان داخل ہوئے، عبیدہ بن جراح داخل ہوئے، تو وہاں کے عیسائیوں نے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم صرف اس آدمی کو دیں گے جو تمہارا خلیفہ ہوگا، تمہارا جو بڑا ہوگا اسی کے ہاتھ میں چابیاں دیں گے۔ تو وہاں سے ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، کہا کہ آپ فوراً تشریف لائیں، کنجیاں آپ ہی کے ہاتھ میں دی جائیں گی۔ تو عمر بن خطاب نے تاریخی سفر کیا، اپنے ساتھ غلام کو لے کر یہ 1 مہینے کے لیے سفر کیا، اور غلام سے ان کا اتفاق یہ تھا، ایک ہی اونٹ ہے، تم بیٹھو گے ایک دن تو اس کے بعد میں بیٹھوں گا، دونوں کی نوبتیں بدل کر آئیں گی۔ اب اتفاقاً جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت نوبت آئی کس کی؟ غلام کی۔ غلام اوپر بیٹھا ہے، عمر بن خطاب لگام تھامے ہوئے ہیں، غلام اوپر سے بدک رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا امیر المومنین، اللہ کے لیے اب آپ اوپر آ جائیں، ہم نیچے آ جائیں گے۔ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، انصاف، اور اسی حالت میں داخل ہوئے۔ اور اس وقت عمر بن خطاب ایک ایسا لباس پہنے ہوئے تھے جس میں پیوند تھے، کہا جاتا ہے کہ 30 سے زیادہ پیوند، پیچس، ایسے لباس کو پہنے ہوئے تھے۔ جب جیسے بیت المقدس میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے صحابہ استقبال کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص ہے، عبیدہ بن جراح ہے، ادھر معاویہ بن ابی سفیان ہے، بڑے بڑے صحابہ استقبال کرتے ہیں، اور سب لوگوں نے اچھا پوشاک پہن رکھا تھا، اچھی لباس پہن رکھی تھی۔ عمر بن خطاب نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ عربی طرز کو چھوڑ دیا، یہ کیا لباس تم نے پہن رکھا ہے؟ تو معاویہ بھی بڑے ذہین آدمی تھے، انہیں کہا کہ امیر المومنین صرف دکھانے کے لیے، یہ دیکھیے خنجر، لباس ہٹا کے بتایا تو اندر بتائے خنجر بتایا، دیکھو ابھی ہم نے نہیں چھوڑا، وہ باقی ہے نا، یہ اوپر سے ان لوگوں کو بتانے کے لیے، چونکہ یہ ظاہری چیزوں کو پسند کرتے ہیں، انہیں بتانے کے لیے ہم نے یہ لباس پہن رکھا ہے۔ اور اس کے بعد عمر بن خطاب سے لوگوں نے کہا کہ ایک آپ نے اونٹ لے کر پہنچ گئے ہیں، ہم آپ کو زبردست گھوڑا دیتے ہیں، اس میں بیٹھ جائیے، ہم آپ کے لیے لباس تیار کیے ہیں۔ ابو عبیدہ جراح کہتے ہیں کہ ہم نے لباس تیار کیا ہے، وہ پہن کر آپ اندر جائیں۔ ابو عبیدہ بن جراح سے عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، ہم جس لباس میں ہیں ٹھیک ہے، البتہ جانور حاضر کر دینا۔ تو میں عمر بن خطاب کے لیے ایک گھوڑا، عمدہ گھوڑا جو فارسی گھوڑا تھا جس کا نام برزون تھا، وہ گھوڑے کو حاضر کیا گیا۔ عمر بن خطاب اس گھوڑے میں بیٹھے تو گھوڑا پٹکنے لگا، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہے کہ اللہ کی پناہ اس شیطان سے، کہا کہ چلو میری اونٹنی لاؤ، عرب کی اونٹنی لاؤ، وہی میرے لیے کافی۔ اس پر بیٹھے اسی حالت میں گئے، اور اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ ان کے حاکام آئے، ان کے علماء آئے، انہوں نے چابیاں سونپی، کہا کہ آج کے بعد سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بیت المقدس کو مسلمانوں نے لیا ہے، انہوں نے ہمارے ہاتھ میں حوالے کیا ہے، تو یہ حق کس کا ہے؟ ہمارا ہے، وہ تو چھوڑ دیے بغیر کسی لڑائی کے، انہوں نے سونپ دیا ہے، تو زمین کس کی بن گئی؟ زمین ہماری بن گئی۔ اب کس کو حق بنتا ہے کہ کہیں کہ یہ ہماری زمین ہے؟ یہودیوں کے لیے کہاں حق ہے؟ عیسائیوں کے لیے کہاں حق ہے؟ یہ تو دے دیا انہوں نے، باقاعدہ یہ ہمارے پاس ہے، زمین ہماری ہے بیت المقدس۔ تو عمر بن خطاب کنجیاں لینے کے بعد مسجد کے قریب گئے، پوچھا کہ محراب کدھر ہے؟ محراب جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، محراب کدھر ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو ایک بوڑھا عیسائی آیا، اس نے کہا کہ یہ تو بہت قدیم بات ہے، ہمارے یہاں کچرا پڑا ہوا ہے نا، وہاں پر یہ چیز موجود ہے۔ گئے تو
کچرے کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے. وہاں پر عمر بن خطاب نے نماز پڑھی اور اس کے بعد بڑی آسانی سے اس بستی کو انہوں نے امن قائم کیا. کہا کہ یہودیوں کے لیے رہنے کا انتظام ہے, عیسائیوں کے لیے رہنے کا انتظام ہے, سب امن سے رہیں گے. تو اس کے بعد سے بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا, یہاں تک کہ یہ جو 6 ڈیز کا وار ہوا 1948 میں, اس کے بعد یہودیوں نے اسے چھین لیا. بہرحال یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے تفسیر کے ماہر تھے ویسے حدیث کے بھی ماہر تھے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات. تو عمر بن خطاب ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں. تو وہ ڈائریکٹ انہوں نے جو سنا اسے انہوں نے کیسے بتایا؟ کہا سمعت, میں نے سنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا. کیا سنا؟ انما الاعمال بالنیات, بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو عزیز دوستو, یہ حدیث اتنی مشہور, اتنی زبردست, اتنی بنیادی حدیث ہے کہ سارا دن اسی پر کھڑا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حدیث غریب حدیثوں میں شمار ہوتی ہے. وجہ یہ کہ غریب حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں راویوں کے ہر طبقے میں اگر کسی ایک راوی نے حدیث کو روایت کیا ہے تو اس حدیث کو کہتے ہیں غریب. تو یہ علقمہ بن وقاص اللیثی تک سب راویوں نے ہر طبقے میں ایک راوی نے ذکر کیا ہے اس کا. یہاں تک کہ یحییٰ بن سعید الانصاری کے پاس آیا تو مختلف طریقے سے آیا, لیکن علقمہ بن وقاص تک ایک ہی راوی نے روایت کیا. اس قسم کی روایت کو غریب روایت کہتے ہیں. سبحان اللہ, اتنی مشہور چیز ہونے کے باوجود روایت غریب روایت شمار ہوگی. اور یہ حدیث جو پورے دین کی بنیاد ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کل سنیں گے. اس حدیث کے تعلق سے علماء نے کیا کہا یہ بھی آپ سنیں گے. یہ 4 جملوں میں مشتمل ہے, 4 جملے والی حدیث ہے. پہلا جملہ ہے انما الاعمال بالنیات. دوسرا جملہ ہے وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. تیسرا جملہ. چوتھا جملہ فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. چوتھا جملہ. پہلے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات اختصار کے ساتھ مختصر مجملاً کنسائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس چھوٹے سے جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ایلابریٹ کیا دوسرے جملے میں, اور یہ چھوٹے جملے کو ایگزامپل کے ساتھ تیسرے جملے میں اور ایلابریٹ کیا, اور چوتھے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور ایلابریٹ کر دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین تعلیم دینے کا انداز تھا. اب یہ ہر جملے میں کیا معنی ہیں اور یہ حدیث کی کیا خوبی ہے, انشاءاللہ میں آئندہ مجلس کے لیے منتقل کرتا ہوں. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. عورتوں میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. جو لوگ لیٹ آتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ پہلے آئیں. یہ کوئی بیان نہیں کہ بھائی 15-20 منٹ سن لیں تو اچھی بات ہے. یہ علمی مجلس ہے, آپ بعد میں آئیں گے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. تو آپ وقت پر آئیں, جب بیان کا آغاز ہوتا ہے, شرح کا آغاز ہوتا ہے, تو آپ حاضر رہیں. ہاں, عورتوں میں اگر جانا چاہتی ہیں مجلس برخاست سے جا سکتی ہیں. یہاں پر بھی اگر کوئی جانا چاہے جا سکتے ہیں. چونکہ سوال بڑا ہے, اب میں وقت لوں گا سمجھانے کے لیے. دیکھیے حدیث کی 2 قسمیں, ایک ہے متواتر, ایک ہے آحاد. حدیث کی 2 قسمیں, ایک ہے متواتر, ایک ہے آحاد. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جو ہم تک پہنچی ہے جیسے قرآن پہنچا ہے. آپ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے سنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے سنا ان سے بعض لوگوں نے سنا. تو ہر زمانے میں ایک تعداد اس حدیث کو نقل کرتی ہوئی محدث کے زمانے تک پہنچاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ ہر زمانے میں. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو صحابہ نے سنا ہوگا. اب صحابہ سے کس نے سنا ہے؟ تابعین نے سنا ہے. تابعین سے تبع تابعین نے سنا ہے, اور اس کے بعد کے دور سے محدث تک بات پہنچتی ہے. تو ہر زمانے میں ایک تعداد سنتی ہے, ایک نمبر آف پیپل اسے سنتے ہیں. اگر یہ نمبر آف پیپل انکاؤنٹیبل ہیں, گنتی میں نہیں آتے, تو اس روایت کو متواتر روایت کہتے ہیں. سمجھے آپ؟ متواتر روایت کو آپ انکار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اب میں ادھر بیٹھ کر کہتا ہوں امریکہ کوئی ملک ہے, مانتے نہیں مانتے آپ؟ واجب مانتے نہیں مانتے؟
دیکھیں تو پھر یہ امریکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ متواتراً پہنچی ہے ہمارے پاس. کتنے لوگ آپ کو کتنے سنایا؟ آپ کو کسی کو یاد نہیں ہے نا؟ کون امریکہ ایک بستی ہے بلکہ آپ کو کون سنایا؟ نہیں جانتے آپ. یہ تو ہم سن رہے ہیں، سنانے والے ان گنت ہیں اور ہر زمانے میں سنا رہے ہیں. تو جو بھی خبر متواتر پہنچتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس پر آپ ویسے ہی مان لائیں گے، یقینی بات ہے. اگر کوئی انکار کر سکتا ہے امریکہ ہے یا نہیں ہے، مجھے شک ہے امریکہ ہے یا نہیں ہے، نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا، یقینی بات ہے. تو متواتر کے ذریعے سے جو بھی باتیں ہم کو پہنچتی ہے اس میں 100% یقین ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ بولنے کا امکان نہیں، جھوٹ بولنے کا امکان ہوتا ہی نہیں، اور سننے والا آدمی اسے تحقیق کے بغیر قبول کر لے سکتا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے، مسلمان جب سے اسلام آیا اب تک مسلمان 5 جگہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہے نا، روزے رکھتے ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی بھی حدیث نہیں ہے، حالانکہ بہت ساری حدیثیں ہیں، گھبرائیے مت آپ، بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس کی پوری تفصیل بتاتی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مثلا اگر کوئی حدیث نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ نماز فرض ہے، کوئی حدیث نہیں جو آپ کو بتائے کہ حج فرض ہے، کوئی ایک ایسی حدیث نہیں جو بتائے کہ روزہ فرض ہے، کیا آپ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے ضرور، کیونکہ یہ چیز ہمارے عمل میں ہے، متواتر ہے یہ. اس کے لیے کوئی دلیل کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مسلمان رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں کرتا اس میں. یہ بات ہم کو نسل در نسل پہنچی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ دلیل بہت ہے، ان گنت دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے زمانے تک یہ چیز پہنچی ہے. اگر حدیث بھی نہ ہو تو ہم اس پر عمل کریں گے. تو اسے کہتے ہیں متواتر. اور قرآن جس راستے سے ہم کو پہنچا ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ متواتر طریقے سے قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے. متواتر کہتے ہیں ایک کے بعد ایک، کنٹینیوس، متوالیہ. تو یہ جو قرآن ہم پہنچا ہے پورا متواتر پہنچا ہے. اس لیے ہم قرآن میں یہ آیت ضعیف ہے صحیح ہے چیک کرتے ہیں نہیں، چیک کرتے ہم، کیونکہ متواتر ہے. تو حدیث بھی بعض احادیث متواتر احادیث ہیں، متواتر احادیث ہیں جنہیں ہم بغیر جانچ پڑتال کے اس میں صحیح ہے ضعیف ہے سب نہیں، متواتر ہے بس مان لیجیے اب خلاص. تو ایک قسم ہے اس کے بالکل مقابل جسے کہتے ہیں آحاد. آحاد واحد کی جمع ہے، واحد کی جمع آحاد ہے. تو یہ آحاد اس روایت کو کہتے ہیں جس میں روایت کرنے والوں کی تعداد معلوم ہے، کاؤنٹبل ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، کتنے صحابہ سنا؟ 4 نے سنا، 5 نے سنا، 10 نے سنا، نمبر معلوم ہے. صحابہ سے تابعین نے سنا، کتنے؟ 100 لوگوں نے سنا، 50 لوگوں نے سنا، نمبر معلوم ہے، گنتی معلوم ہے، لوگ معلوم ہے. اور تابعین سے جن لوگوں نے سنا تبع تابعین ان کی بھی گنتی معلوم ہے. اس ڈھنگ سے اگر گنتی معلوم ہے، ہر زمانے میں جن لوگوں نے روایت کیا ان کے نام اور افراد معلوم ہے، تو اس قسم کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ آحاد کہتے ہیں. جب روایت آحاد ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پر جانچ پڑتال کریں گے، کیونکہ لوگ معلوم ہے، گنتی معلوم ہے، تو اس میں شک جھوٹ ہونے کا امکان ہے. تو اسے کیسے نکالیں، اس جھوٹ کو کیسے نکالیں، غلطی کو کیسے نکالیں؟ اہل علم نے کنڈیشنز بیان کی جسے آپ نے سنا. یہ کنڈیشنز کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ یہ مقبول ہے کہ مردود ہے، صحیح ہے کہ ضعیف ہے. تو یہ جانچ پڑتال تحقیق صرف آحاد میں ہوتا ہے، صرف آحاد میں ہوتا ہے. تو آحاد کی اب 3 قسم ہو گئی، یعنی گنتی معلوم ہے تو 3 قسم ہو گئی. ایک ہو گیا مشہور، ایک ہو گیا عزیز، ایک ہو گیا غریب. مشہور، عزیز، غریب. مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا. صحابہ میں یہ حدیث سننے والے 3 سے زیادہ ہیں، اور صحابہ سے جن لوگوں نے سنا وہ بھی 3 سے زیادہ ہیں، اور صحابہ سے جن لوگوں نے سنا جنہیں تابعین کہا جاتا ہے وہ بھی 3 سے زیادہ ہیں. تابعین سے تبع تابعین نے سنا وہ بھی 3 سے زیادہ ہیں. تو اس قسم کی روایت کو مشہور کہتے ہیں. اس قسم کی روایت کو مشہور کہتے ہیں. یہ حدیث کے مجموعوں میں بہت کم ہے. حدیث کے مجموعے میں ہمارے پاس جو حدیث کا جو کلیکشن ہے اس میں مشہور روایتیں بہت کم ہیں. ایسے بہت کم ہوتا ہے. ہر طبقے میں 3 سے زائد، ہر دور میں 3 سے زائد لوگ ہوں جو اس حدیث کو روایت کریں. اگر 2 لوگ ہوں، ہر طبقے میں 2 لوگ ہوں تو اسے کہتے ہیں عزیز، اسے کہتے ہیں عزیز. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 صحابی نے سنا، ہر صحابی سے 2 تابعین نے سنا، اور ہر تابعین سے 2 تبع تابعین نے سنا، تو ہر چین میں 2 لوگ ہیں تو اسے کہتے ہیں عزیز. اگر ہر طبقے میں 1 ہے تو اسے کہتے ہیں
غریب. تو یہ جو انما الاعمال بالنیات کی حدیث ہے یہ غریب میں شمار ہوتی ہے. معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عمر بن خطاب نے سنا، اور عمر بن خطاب سے صرف علقمہ بن وقاص نے سنا، اور علقمہ بن وقاص سے صرف محمد بن ابراہیم نے سنا، اور محمد بن ابراہیم سے صرف یحییٰ بن سعید نے سنا، اور یحییٰ بن سعید کے بعد بہت سارے نے سنا. تو یحییٰ بن سعید تک یہ غریب روایت مانی جائے گی کیونکہ ہر مرحلے میں صرف ایک آدمی نے سے سنا ہے. سمجھے بات؟ یہ ہے غریب. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ محمد. ابو لولو فیروز، عمر بن خطاب کو شہید کرنے والے کا نام ابو لولو فیروز، اور اسے عمر بن خطاب کے لڑکے عبیداللہ بن عمر نے قتل کر دیا. مجلس برقع. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.